پہلا پارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 کی تفسیر بیان ہو رہی ہے۔ تو حضرات مفسرین نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں ایک بات جو لکھی ہے وہ کل حضرات نے سماعت فرما لی کہ جادو کی حقیقت کیا ہے، جادو کی کتنی قسمیں ہیں، یہ کل حضرات نے بات سماعت فرمائی۔ دوسری بات اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں حضرات مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ جادو اور معجزے میں فرق کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ معجزہ بھی کہتے ہیں ایسے کام کو کہ جو اللہ تعالیٰ کسی نبی کے اور پیغمبر کے ہاتھ پہ ظاہر کریں اور وہ عادت کے خلاف ہو، مطلب عام لوگ وہ کام ان سے واقع نہ ہو سکے۔ مثال کے طور پر لاٹھی کا سانپ بن جانا یہ عادت کے خلاف ہے، اونٹنی کا پتھر میں سے نکل آنا یہ عادت کے خلاف ہے، مردوں کا زندہ ہو جانا یہ عام عادت کے خلاف ہے۔ ایسے جو واقعات اللہ تعالیٰ کسی نبی کے ہاتھ میں ظاہر کریں جو عام لوگوں کی طاقت سے باہر ہوں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ معجزہ۔ کیا کہتے ہیں؟ معجزہ۔ اور جادوگر جو جادو کے ذریعے جو چیز دکھاتا ہے وہ بھی ایسے لگتا ہے کہ وہ بھی عام لوگوں کی طاقت سے باہر ہے۔ تو جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بڑا زور تھا تو عام لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا تھا معجزے اور جادو میں فرق کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو بھیجا تھا کہ وہ جا کر لوگوں کو اس چیز کی حقیقت بتائیں کہ جادو کی کیا حقیقت ہوتی ہے اور معجزے کی کیا حقیقت ہوتی ہے۔ تو بالکل ایسے ہی جو جادوگر ہے وہ بھی بعض چیزیں ایسی دکھاتے ہیں کہ جو عام لوگوں کی طاقت سے باہر ہوتی ہیں۔ تو یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ آخر جادو اور معجزے میں فرق کیا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جادو کی جب کل آپ حضرات نے حقیقت سمجھ لی تھی تو آپ حضرات کے ذہن میں ہوگا کہ اصل میں جو جادو ہوتا ہے اس کے پیچھے خفیہ اسباب ہوتے ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتے۔ بات سمجھا رہی ہے؟ جس کی وجہ سے وہ چیز واقع ہوتی ہے نا اس کے پیچھے کچھ خفیہ چیزیں ہوتی ہیں۔ کبھی تو ایسے الفاظ ہوتے ہیں، ایسے منتر ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ چیز وقوع پذیر ہوتی ہے، اور کبھی شیاطین کے ساتھ ان سے مدد لے کے تو ان کے ذریعے وہ کام کروائے جاتے ہیں۔ تو شیاطین ظاہر ہمیں جنات نظر نہیں آتے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑی عجیب چیز ہے اور یہ کیسے واقع ہو گئی ہے، لیکن در حقیقت اس کے پیچھے وہ شیاطین کا عمل دخل ہوتا ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ مطلب جادو کی کوئی بھی قسم ہوگی نا تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی خفیہ سبب ہوتا ہے، ہوتا سبب ہے لیکن کیا ہوتا ہے؟ خفیہ۔ کیا ہوتا ہے بولیں؟ خفیہ، ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو اس لیے وہ چیز واقع ہو جاتی ہے اور عام لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کا جو معجزہ ہوتا ہے نا، پیغمبر کا جو معجزہ ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی خفیہ سبب نہیں ہوتا، اس میں براہ راست اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ کس کی قدرت ظاہر ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ 2-3 مثالوں سے بات سمجھاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے نبی اور پیغمبر کے معجزے میں، ایسے ولی کی کرامت میں، اس کے پیچھے کوئی خفیہ سبب نہیں ہوتا۔ ایک مثال تو یہ لیں کہ مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ اب جب آگ میں ڈال دیا گیا تو کئی فرشتوں نے آ کر یہ درخواست کی کہ ہمیں اجازت دیں ہم آگ بجھا دیں، لیکن اللہ کے نبی نہیں مانے۔ تو اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے آگ کو خطاب کیا اور کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم علیہ السلام۔ اب یہ اللہ کی قدرت ظاہر ہوئی، اس کے پیچھے کوئی سبب نہیں ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے نا کہ تو ٹھنڈی ہو جا تو پھر تو کسی چیز کو نہ جلاتی، اللہ نے فرمایا ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا۔ تو اس لیے آگ میں جلنے کی طاقت موجود تھی، وہ رسیوں کو بھی جلاتی رہی، لکڑیوں کو جلاتی رہی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا کیونکہ اللہ کا حکم یہ تھا کہ ابراہیم کی آگ میں ٹھنڈی ہو جائے۔ تو آج بھی ایسے لوگ کرتے ہیں کہ بعض لباس ایسے نکلے ہوئے ہیں، بعض مسالے ایسے ہیں اور بعض ایسی داتیں ہیں کہ جب ان کو جسم پہ لگا لیں، جسم کے کسی حصے پہ لگا لیں تو وہ آگ میں داخل کریں تو آگ اثر نہیں کرتی، لیکن اس کو معجزہ نہیں کہیں گے، اس کو ہاتھ کی صفائی کہہ لیں، اس دوائی کی طاقت کہہ لیں، اس لباس کا کہہ لیں کہ جس کو بنائے اس انداز میں گیا کہ آگ اس پہ اثر نہیں کرتی۔ لیکن یہاں ایسا نہیں ہوا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جسم پر کوئی چیز بھی نہیں لگائی اور آگ میں ڈال دیے گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طاقت ظاہر ہوئی کہ نہیں؟ بولے ہوئی نا، اللہ کی قدرت ظاہر ہوئی نا، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ نبی کا معجزہ اس کو کہتے ہیں، جس میں اللہ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے اور نبی کے حق میں وہ چیز ظاہر ہو جاتی ہے۔ دوسری مثال لیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں کچھ 2 چیزیں ایسی تھیں کہ جو طبیبوں اور حکیموں اور ڈاکٹروں کے بس میں نہیں تھیں۔ اس زمانے میں طب کا بڑا زور تھا، طبیب حکیم بہت ماہر قسم کے، لیکن جو مادرزاد اندھا ہوتا اس کو وہ صحیح نہیں کر سکتے تھے، لاجواب جواب ہوتا تھا، بندہ مر گیا اس کو زندہ نہیں کر سکتے۔ بات سمجھا رہی ہے؟
اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ وہ مادر ذات اندھے کو اللہ کا نام لے کر ہاتھ لگاتے اس کی آنکھوں پر وہ صحیح ہو جاتا، مردوں کو کہتے کم بإذن اللہ، وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو کے بات کرتا۔ اس میں اللہ کے براہ راست اللہ کی قدرت ظاہر ہوتی تھی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ معجزہ۔ اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ ایسی عادت تو یہ ہے کہ بھئی اونٹ ہو یا اونٹنی کا بچہ ہو، یا وہ اونٹنی سے پیدا ہوتا ہے نا، ہے جی، لیکن اگر پتھر میں سے نکل آئے تو یہ اللہ کی قدرت ظاہر ہوئی ہے۔ اونٹنی اگر پتھر سے نکل آئے تو اللہ کی قدرت ظاہر ہوئی ہے، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ ایسے ہمارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں کوئی انسانوں میں سے کوئی استاد نہیں ہے، کسی سے آپ نے پڑھا نہیں ہے، لیکن یہ 30 پارے ہیں قرآن پاک کے، اور یہ اللہ کا کلام، یہ آپ کی زبان مبارک سے نکلا ہے۔ اور پھر اس وقت چیلنج کر دیا گیا بھی ایک صورت بنا کے لے آؤ، لیکن اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکا۔ ایک صورت بنا کے لے آؤ، تم کہتے ہو نعوذ باللہ حضور نے خود بنا لیا، تو لے آؤ نا، وہ نہیں لا سکے۔ تو کسی انسان سے پڑھا بھی نہ ہو، پھر 40 سال کے بعد ایسا کلام زبان سے نکلے کہ پوری دنیا کے فصیح اور بلیغ لوگ، شاعر سارے اس کے سامنے عاجز آ جائیں، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ معجزہ۔ خلاصہ یہ نکلا کہ معجزے میں اللہ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے۔ جیسے قرآن پاک میں ایک اور بھی حضور پاک کا معجزہ ہے، بدر میں لڑائی ہو رہی ہے، 313 مسلمان ہیں، 1000 کافروں کا لشکر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے ایک مٹھی کنکریوں کی بھری، اور مٹی کی اور کنکریوں کی، اور کافروں کی طرف پھینک کے حضور نے فرمایا شاہت الوجوہ، یہ چہرے تباہ و برباد ہو جائیں۔ بس یوں پھینکنا تھا، تو ایک مٹھی میں آپ دیکھیں کہ کتنی کنکریاں آتی ہیں، کتنی مٹی آتی ہے، اور اس کے مقابلے میں 1000 بندہ ہے، ہر ایک کی آنکھ میں جا کے لگی اور سب حواس باختہ ہو گئے، بھاگنا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، جو مٹھی آپ نے پھینکی نا، وہ آپ نے نہیں بلکہ اللہ نے پھینکی۔ ادھر سے اللہ فرماتے ہیں آپ نے پھینکی، وہ آپ نے نہیں بلکہ اللہ نے پھینکی۔ کیا مانا؟ کہ بھی ہاتھ تو آپ کا استعمال ہوا، لیکن اس میں یہ طاقت پیدا کر دینا کہ 1000 بندوں کی آنکھ میں جا کے لگے اور ہر بندہ حواس باختہ ہو کے بھاگنا شروع کر دے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ کس کی قدرت ہے؟ اللہ۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ معجزہ کہتے ہیں۔ تو جو جادو ہوتا ہے نا، اس کے پیچھے شیطانی طاقت ہوتی ہے، یا شیطانی کلمات ہوتے ہیں، جنات، ان کے ذریعے وہ عمل کرایا جاتا ہے۔ تو اتنی بات آپ کو سمجھ آ گئی۔ ایک تو فرق یہ ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ عام طور پر جادوگر، جادو کرنے والے لوگ، ان کی جو کردار، ان کے اخلاق گندے ہوتے ہیں، اور خود بھی وہ گندے ہوتے ہیں۔ جیسے کل کے بیان میں نے کہا تھا کہ جو زینب بچی کا واقعہ پیش آیا، اس سے پہلے مری میں جو ایک ماموں نے اپنے بھانجوں کو قتل کر دیا تھا۔ میں اس طرح کی خبریں بڑے توجہ سے پڑھتا ہوں نا، پھر تو وہ نتیجہ نکلتا ہے نا۔ پھر تو جب ان سے تفتیش ہوئی، ان کو مار پٹائی ہوئی پولیس نے، تو انہوں نے اقرار کیا کہ ہم جادو سیکھ رہے تھے، تو ہمیں جادوگر نے کہا تھا بھی یہ کام کرو۔ تو اکثر وہ جادوگر ایسے کام کرتے ہیں جیسے شیاطین راضی ہوں، گندگی کھاتے ہیں، ناپاک رہتے ہیں، ایسے کام کرتے ہیں۔ تو یہ جو جادوگر ہوتے ہیں اکثر گندے ہوتے ہیں، گندے کام کرتے ہیں، ان کے اخلاق اور ان کے عادات گندی ہوتی ہیں، بری ہوتی ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں، ان کے اخلاق بھی پاکیزہ ہوتے ہیں، ان کے جسم بھی پاکیزہ ہوتے ہیں، ان کی سیرت بھی پاکیزہ ہوتی ہے۔ آپ سنتے رہتے ہیں نا علماء کرام سے نبی علیہ السلام کے اخلاق کیسے تھے۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک سے پسینہ بھی خوشبو والا آتا تھا، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام جب قضائے حاجت فرماتے اسے بھی خوشبو آتی تھی، اور زمین اس کو نگل جاتی تھی، زمین اس کو چھپا لیتی تھی۔ یہ نبی اور پیغمبر جو ہوتا ہے نا، اس کی سیرت بھی پاک ہوتی ہے، کردار بھی پاک ہوتا ہے، اخلاق بھی پاک ہوتے ہیں، نبی کا جسم بھی پاک ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ فرق ہوتا ہے۔ اتنی بات سمجھے آگے کہ نہیں آگے؟ آپ کو تیسری بات یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ کبھی اگر ایسا ہو جائے نا کہ کوئی جادوگر وہ نبی کے معجزے کا مقابلہ کرے، تو کبھی بھی کامیاب اللہ نہیں ہونے دیتے۔ یہی مطلب ہے اس آیت کا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، جادوگر جہاں سے بھی ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے معجزے کے مقابلے میں کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ 2-3 مثالیں ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگر آئے ہزاروں کی تعداد میں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو کہنے لگے فرعون کو کہ بھئی یہ جو نبی ہے، یہ موسیٰ ہے نا، تو ہمارا بھی حلیہ لباس، لاٹھیاں، سارا کچھ اس کی طرح ہونا چاہیے تاکہ سارے پتہ چلے موسیٰ ہی ہیں سارے میدان میں۔ تو فرعون نے اس وقت تیار حکم دے دیا بھی بناؤ ان کے لباس ایسے موسیٰ کی طرح، لاٹھیاں پگڑیاں۔ جب جادوگر آئے تو ایسے لگتا تھا سارے موسیٰ ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہ پہل تم کرو گے یا ہم کریں؟ انہوں نے کہا جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہ پہلا وار آپ کریں گے یا ہم کریں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پہلے تم کرو، ابتدا کرو۔ انہوں نے ابتدا کی تو پورے میدان میں جناب وہ لاٹھیاں
ان کی، اور وہ رسیاں سانپ بن کے دوڑنے لگیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ڈر آ گیا، خوف پیدا ہوا۔ خوف اس چیز کا نہیں تھا کہ بھئی میرا معجزہ ظاہر نہیں ہوگا، خوف اس چیز کا تھا بھی لوگ فرق کیسے کریں گے، انہوں نے بھی سانپ ہی ظاہر کیے ہیں اور میری لاٹھی وہ بھی سانپ ہی بن دیا، تو اب ڈر اس چیز کا تھا کہ لوگوں میں لوگ جو نا حقیقت میں فرق نہیں کر سکیں گے، ان کو کیسے پتہ چلے گا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے کہا قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى، موسیٰ ڈر نہیں، کامیاب تو ہی ہوگا، غالب تو ہی ہوگا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا لاٹھی پھینکو، جب پھینکی تو سارے جتنا بھی میدان میں سانپ تھے سب کو وہ نکل گئے، سارا میدان صاف ہو گیا۔ اب ظاہر ہے جو کسی شعبے والا ہوتا ہے وہ تو سمجھتا ہے نا، ہے جی، اپنے شعبے والے کو۔ تو جادوگر اس وقت سمجھ گئے کہ یہ جادوگر نہیں ہے، اگر یہ جادوگر ہوتے تو ان کا جادو ہمارے جادو پر غالب نہ آتا۔ اس وقت سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی ہیں، تو سب نے آمنا برب موسیٰ و ہارون کا نعرہ لگایا اور سب سجدے میں گر کر مسلمان ہو گئے۔ تو ایسا کبھی نہیں ہوا کہ جادو نبی کے معجزے کے مقابلے میں آیا ہو تو جادوگر کامیاب ہو گیا، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ہمارے نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہودیوں نے جادو کیا ہے جی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا، اس کے مقابلے میں اس طرح ایک جادوگر کو انہوں نے مدینہ میں رکھا ہوا تھا، وہ لوگوں کو کرتب دکھاتا، تو ایک مہاجر صحابی نے اس کا سر قلم کر دیا اور کہا اب ذرا کرتب دکھا نا۔ وہ ایسا کرتا نا، روزانہ صبح تماشا لگاتا، ولید بن عقبہ کی یہودی تھا، اس نے ایک جادوگر رکھا ہوا تھا، تو صبح تماشا لگاتا کہ دیکھتے ایک بندے کا سر اتار دیا ہے، تھوڑی دیر کے بعد پھر سر جوڑ دیتا، تو لوگ بڑے متاثر ہوتے، واہ بھی واہ۔ تو ایک بڑی عمر کے صحابی تھے مہاجر، وہ تلوار لے کر آئے، جو اس نے تماشا شروع کیا اس کو گردن اتار دی اور کہا اب ذرا جوڑ کے دکھانا، دوسروں کے تو جوڑتا اپنے بھی جوڑ کے دکھا، اللہ کیوں جی، اب وہ کہاں سے جوڑتا، تو لوگوں کو اس کی حقیقت پتہ چل گئی۔ تو اس لیے جادو نبی کے معجزے کے مقابلے میں کبھی جادوگر کامیاب نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ اگر کوئی جادوگر، کوئی جھوٹا بندہ نبوت کا خدا نخواستہ دعویٰ کر دے نا، پھر وہ اپنے جادو کے ذریعے لوگوں کو کسی چیز سے متاثر کرنا چاہے تو اللہ اس چیز کو بھی آگے نہیں چلنے دیتے۔ ایسے کئی واقعات ہیں، یہ ہمارے قریب جو مسلمہ کذاب تھا نبی علیہ السلام کے آخری دنوں میں، زندگی کے آخری دنوں میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اسود انسی۔ تو اسود انسی کے پاس ایک عورت آئی، اپنا بچہ اس کا بیمار تھا، تو اس کی ایک آنکھ خراب تھی، تو اس نے کہا اس کو دم کر دیں، اس نے دم کیا تو دوسری بھی خراب ہو گئی، مطلب اللہ نے اس کو چلنے نہیں دیا۔ ایسے ہی کچھ لوگ کہنے لگے جی ہمارا کنواں ہے، اس کا پانی جو ہے نا وہ تھوڑا ہے، تو آپ اس میں نا، جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پہ اس میں اپنا لعاب دہن ڈالا تھا، تیر لگا دیا تھا تو وہ کنواں پانی سے بھر گیا تھا، تو آپ بھی کوئی ایسا کرشمہ دکھائیں۔ تو اس نے اس میں تھوک ڈالی تو پہلے سے جو تھوڑا بہت پانی تھا وہ بھی خشک ہو گیا، اس سے بھی جاتے رہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ بالکل۔ ایسے ہی جو مرزا غلام محمد قادیانی تھا، اس نے بھی کئی ایسی پیشن گوئیاں کی، ساری جھوٹی ثابت ہوئی، جتنے دعوے کیے سارے جھوٹے ثابت ہوئے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ ایک لڑکی سے اس نے کہا جی محمدی بیگم، اور ایک عورت تھی اس زمانے میں، تو اس نے کہا جی اس سے میری شادی ہوگی، شادی نہیں ہوئی۔ پھر اس نے کہا جی اس کا جو والد ہے نا وہ فلاں سال مر جائے گا، میں زندہ رہوں گا۔ اس کا والد زندہ رہا لیکن یہ ملعون خود ہی مر گیا، قادیانی خود مر گیا، لیکن اس کا والد جو ہے نا زندہ رہا۔ تو اس طرح جھوٹا جتنے بھی ہوتے ہیں نا، اگر وہ کوئی ایسی چیز کا دعویٰ کریں کہ جس سے لوگوں کو غلط فہمی میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو تو اللہ اس کو چلنے نہیں دیتے۔ ہاں نبوت کا دعویٰ نہ کرے پھر ہو سکتا ہے اس کا وہ کام آگے بات جائے۔ اتنی بات سمجھا دی۔ آخری بات آج کے درس کی، ایک تو آپ حضرات نے یہ بات سن لی کہ جادو اور معجزے میں فرق کیا ہے، اور دوسری بات یہ عرض کرنی ہے آج کے درس میں کہ جادوگر کی سزا کیا ہے۔ تو اس میں دو باتیں یاد رکھیں، ایک تو سزا دینا حکومت کی ذمہ داری ہے، عام افراد کی نہیں۔ بات سمجھا رہی ہے؟ حکومت سزا دینے کی اہل ہے اور اسی کے اختیار میں ہے۔ تو جادوگر کی سزا قتل ہے، تو اس لیے کہ جادوگر کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی قاتل کسی کو قتل کر دے، تو جادوگر بھی جادو کے ذریعے یا تو لوگوں کو جانی نقصان دیتا ہے یا مالی نقصان دیتا ہے۔ لہٰذا اگر اسلامی حکومت ہو تو جادوگر کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ تھی، نبی علیہ السلام کی بیوی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پر ایک لونڈی نے جادو کیا تھا، اس کے بدلے میں اس کو مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں ایک فرمان لکھا تھا اور تمام ممالک کے اندر جاری کیا تھا کہ جادو کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو ان کو قتل کر دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جادوگر کی سزا تلوار ہے، مطلب تلوار کے ساتھ اس کی گردن اڑا دینا ہے۔ تو حکومت اگر اسلامی ہو تو اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ جادوگروں کا خاتمہ کرے تاکہ لوگوں کا جانی مالی نقصان نہ ہو۔ تو بہت زیادہ یعنی کہ یہ لوگ نقصان کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہ دو باتیں آج کے درس میں عرض کرنی تھی، باقی انشاءاللہ آیت کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ
کل آپ حضرات کے سامنے جو باتیں رہ گئی ہیں انشاءاللہ وہ بھی آ جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔